السلام علیکم، میں حسینہ خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر ایسی خاتون موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتوار کی شام کو کافی ظلم ہوا. ان کی ہی گلی کے لڑکے نے شراب پی کر ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا ہے، جبکہ ان کا جو علاقہ ہے وہ ہجرت کالونی گلی نمبر 21 ہے. ان کا تھانہ جو لگتا ہے وہ سول لائن تھانہ لگتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ تھانے بھی گئیں لیکن وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو انہی کی زبانی ان کی کہانی سے سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتوار کی شام کو کیا ہوا تھا؟ اتوار کی شام کو یہ ہوا کہ میں ادھر گلی میں نکلی ہوں بازار، ادھر آگے تھوڑا سا آگے دیوار ہے، دیوار میں دروازہ ہے، اس کا سے میں کہہ رہی تھی اتوار بازار سے میں تھوڑی سبزی سودا لے آؤں. لیکن جب جانے لگی تو اس لڑکے کے پاس چابی ہے، تو میں نے اس کا کہا یہ دروازہ بیٹا آپ کھول دیں تو میں سودا لے کے آ جاؤں. تو اس نے کہا میں کیوں دروازہ کھول دوں، میں کوئی یہ وہ آگے سے اچھے طریقے سے میں نے اس سے بات کی، وہ گالیاں دینے پڑ گیا. پھر وہ میرے پیچھے بھاگ آیا، پھر اس کی ماں آ گئی، انہوں نے شور شرابہ کر دیا اور پھر وہ جھگڑا ہو گیا ادھر، سمجھے. انہوں نے مجھے مارا، اس کی ماں نے مجھے مارا. وہاں سے پھر جو ہے وہ پولیس کو انہوں نے بلا لیا اور گلی میں شور شرابہ ہو گیا. جب وہ انہوں نے پولیس کو بلایا، پولیس آئی، ہم لوگ اپنے گھر میں ہو گئے، وہ ادھر ہو گئے، ہماری گھر کے سامنے جھگڑا کیا ہے. تو پولیس آئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم باہر آئے تو پھر انہوں نے ہم کو باہر بلایا، بولا کیا بات ہے. تو وہ پولیس کے سامنے بھی گالیاں دے رہا ہے، مارنے کو بھاگ رہا ہے. اس کی ماں ہاتھا پائی کر یہ بکواس کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. میں کھڑی ہوں، میرا شور کھڑا ہے، سمجھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے لڑائی ہوئی تو پولیس آپ نے بلائی یا جن سے لڑائی ہوئی؟ انہوں نے بلائی ہے، ہمارے دروازے کے سامنے پولیس آئی ہے، انہوں نے بلائی ہے، وہ آئے ہیں پولیس والے. پھر وہ جب پولیس والے آ گئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا، ہمیں باہر بلایا، ہم باہر آئے. تو ہم نے کہا، جب ہم لوگ باہر آئے تو وہ پولیس والوں کے سامنے ہمارے سے ہاتھا پائی کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. تو ہم نے پولیس والوں کو بولا جب آپ لوگ آ گئے ہو یہاں پر تو آپ قانون ہو، یہ آپ کو پھیتے لگے ہیں، یہ آپ کی وردی ہے، قرآن، آپ ہم لوگوں کے محافظ ہو، تو یہ آپ ان کو خاموش کرائیں تو پھر کوئی بات ہم کریں کہ کیا بات ہوئی ہے. تو وہ لوگ پولیس والوں سے خاموش نہیں ہو رہے تھے، گالیاں دیے جا رہے تھے. ان کے ساتھ ان کے پٹھان تھے لڑکے، تو وہ ایک پٹھان لڑکا تھا، وہ ایک پولیس والے نے بولے یہ غلط کر رہے، اس کا کیا کام ہے، یہ ہمارے سامنے گالی دے رہے. تو وہ پٹھان اس پولیس والے پہ گرم ہو گیا. عرض انہوں نے میرے کو بھی بولا، میرے شور کو بولا آپ چلو ہمارے ساتھ تھانے. جب یہ بات کی، شور شرابہ گلی میں تھا، گلی بھری ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں جب یہ آپ کے سامنے ہمیں گالیاں دے رہے، آپ بات نہیں سن رہے ہو، تو آپ لیڈیز پولیس لاؤ، میں اس کے ساتھ جاؤں گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے شور کو لے گئے، میں اپنے گھر سے اندر چلی گئی. جب یہ میرے شور کو لے گئے تو وہ راستے سارے میں گالیاں، موبائل میں گالیاں، شور شرابہ کرتا، روڈ تک وہ لڑکا گیا. پر میرے شور تھانے میں چلے گئے، یہ لوگ واپس پھر آ گئے. انہوں نے آ کے میرے دروازے پہ لاتیں، ڈنڈے، شور شرابہ، میں بالکل اکیلی میں جلدی سے دروازہ بند کر دیا. پھر میں نے اپنے شور کو فون کیا، یہ ایک بغدادی بھائی ہیں، اس کو فون کیا. میں نے کہا بغدادی بھائی میرے شور چلے گئے، میں ادھر گلی میں اکیلی ہوں، سارے گنڈے ہیں میرے دروازے میں، تو ادھر آپ آ جائیں، کوئی مدد ہماری کر سکتے ہیں. وہ بھی پیپلز پارٹی میں، ہم بھی اس نے کہا ہمیں ڈرپ لگی ہوئی ہے. میں تو اچھا آنٹی آپ کا تعلق خود پیپلز پارٹی سے، تو حکومت ابھی پیپلز پارٹی کی ہے، تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے کہ پولیس والوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ابھی آپ بات سنیں نا. پھر جب میں نے اپنے شور کو فون کیا تو میں نے کہا کہ میں تھانے آ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا آپ آ جاؤ تھانے. تو میں گئی. جب وہ لوگ چلے گئے گلی خالی ہو گئی، غنڈہ گردی کر کے چلے گئے. میں نے دیکھا گلی خالی ہوگی بالکل. میں جلدی جلدی سے گلی میں سے باہر نکلی، ایک دم سے رکھے میں بیٹھی، سول لائن تھانے پہنچ گئی. اب آپ بات بتائیں، جو تھانہ ہے وہ ایک تحفظ ہے، میں 60 سال کی بڈھی عورت ہے یہ. ابھی میں اس کو پیسے دے کے قدم میں سے باہر نکالا ہے، اس لڑکے کاشی نے ادھر سے ہم کو پکڑا ہے، مجھے ادھر ننگا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، برقع سارا پھٹا ہوئے، کپڑے گھر میں رکھے ہیں، خون سے بھرے، دان توڑ دیا، سارا ننگا کر دیا، دوپٹہ خون سے بھرا ہے، سمجھے. پورے روڈ پہ مجھے گھسیٹ دیا. پولیس والے سامنے کھڑے ہیں، کیمرے سامنے لگے ہیں، سمجھے. پولیس والے چھوڑا رہے، نہیں چھوڑ رہا. ادھر میرا شور بیٹھا تھا، انہوں نے میرے شور کو بلایا اندر سے، سمجھے. مجھے اٹھا رہے، میں اٹھ نہیں سکتی، مجھے اتنا مارا ہے، لاتے مارے ہیں، ٹھڈے مارے ہیں، میرا دان توڑا ہے.
مجھے ننگا کیا ہے، میرے کپڑے پھاڑے ہیں. میں 60 سال کی ایک بڈھی عورت ہے. میں پیپلز پارٹی کا ورکر کے ہر جلسے میں جاتا ہے، ہر جگہ میں جاتا ہے، ہر جگہ جا کے میں عالیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو یہ مس بہیو جن لڑکوں نے کیے، تو کیا ان کا نام جانتی ہیں آپ کے محلے کے ہی تھے؟ وہ لڑکا کاشی ہے، ہمارے محلے کا ہے، باقی سب اس کے ساتھی ہیں، لڑکے ہیں. سمجھ گئی؟ وہ اس کی ماں کا گلناز نام ہے. سمجھ گئی؟ تو بس اب جب تھانے میں مار دیا تو پھر کیا رہ گیا بیٹا. اچھا، جب آپ کو تھانے میں مارا تو وہاں پر پولیس اہلکار جتنے بھی، تو انہوں نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں کاٹی؟ کام یہ تھا نا، اس کو پکڑ کے اس وقت تو بند کرتے ہیں نا. اب پولیس والے وہ جو ہے انہوں نے ہمیں ایک پرچہ بنا کے دیا ہے. وہ پرچہ لے کے انہوں نے بولے آپ جاؤ، جا کے سول اسپتال. ہم لوگ سول اسپتال چلے گئے. ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، بولے یہاں جاؤ یہاں جاؤ. ادھر ریڑھی میں ڈالے، جگہ جگہ لے گئے. ادھر ٹرپ لگائے، ادھر ٹینکے لگائے. ٹراما سینٹر ہے کوئی، میں تو ادھر کبھی بھی نہیں گئی. سول اسپتال. آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ ہاسپٹل گئیں وہاں پر آپ کا ایم ایل او ہوا، ایم ایل او ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہی ایف آئی آر کرتی ہے، تو کیا ایم ایل او مل گیا آپ کو؟ ایف آئی آر کٹوائی؟ ایم ایل او بیٹا ابھی نہیں ملے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جب ہم لوگ چلے گئے تو اتوار کا دن تھا. پہلے تو انہوں نے ہم کو واپس کر دیا، بولے آج کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کل آؤ. ڈیڈی ڈاکٹر ایم ایل او والی نہیں ہے. پھر عالیہ باجی آ گئی ہیں، فرقان آ گئے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں. پھر انہوں نے اوپر ٹریٹمنٹ کیا ہے، 3-4 ٹینکے لگائے. الٹیاں ہو رہی تھیں، الٹی کا ٹینکا لگایا. پیشاب میں خون آ رہا تھا، انہوں نے مجھے مارا ہے. سمجھے؟ پھر ریڑھی میں ڈال کے مجھے عالیہ باجی لے کے گئی ہیں، میرے شوہر. ادھر انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن جو اوپر جہاں انہوں نے دوائی دی ہے سارا کو، انہوں نے بولا جب تک آپ کی ایم ایل او کی ڈاکٹر نہیں آئے گی، وہ نہیں لکھیں گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے ہم کو 3 بجے 4 بجے صبح بھیج دیا. پھر ہم لوگ جب آئے تھانے میں تو جن لوگوں نے ہم کو بھیجا تھا وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ جا چکے تھے. دوسرے پولیس والے تھے. انہوں نے بولا تھا آپ ادھر سے واپس تھانے میں آنا، ادھر سے ہم آپ کو پولیس دیں گے، آپ جانا. وہ لوگ نہیں تھے. پھر ہم لوگ رکشے میں بیٹھے. 3-4 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ گھر چلے گئے. سناٹا تھا، بجلی نہیں تھی. ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے. صبح ہم لوگ جاگے تو ہم لوگ آ گئے سمجھ گئی روڈ پہ. وہاں سے میں اپنی بیٹی کے گھر میں آئی. پھر حاجی صاحب اسپتال آئے، پھر ڈاکٹر آئی. حاجی صاحب نے مجھے فون کیا. میری بیٹی وہاں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، مجھے تکلیف تھی، مجھے لے گئی. انہوں نے وہاں ہماری کلونی میں ہمیں 2 ڈرپیں لگائیں. ایف آئی آر تو دیکھیں ایم ایل او کی رپورٹس آنے کے بعد ہی آپ کے نہیں گئے. جب ہم لوگ گھر میں آئے ہیں تو اس میڈم کا فون آیا. اس نے بولے آپ نے دانت کا پتہ نہیں ایکس رے کرانا ہے کہ، لیکن اس میڈم نے جب بولا تو ادھر سے ہم کو پرچی نہیں ملی. ہم لوگ گئے، انہوں نے بولے دانت کا نہیں لکھا ہوا ایکس رے کا، دانت کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی دوبارہ نہیں انہوں نے بولے. تو پھر ہم لوگ گھر آ گئے. گھر سے حاجی صاحب نے بولے میں ابھی جا رہا ہوں، تو بعد میں جا کے تو تھانے میں یہ کاغذ دے دوں گا جو انہوں نے بلایا ادھر. لیکن ان لڑکوں نے پھر ہم لوگوں کا ایسا گھیراؤ کیا کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکے. جب ہم گھر سے نکل ہی نہیں سک رہے تھانے جائے. ابھی بھی ہم جو ادھر آپ کے پاس آئے تو ہم دونوں چھپ کے آئے. بچوں کو چھپا کے رکھے، دروازہ بند کر کے رکھا ہوا ہے روڈ پہ. جی، ان کی کہانی آپ نے ان کی ہی زبانی سنی کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ظلم اور تشدد کی ایک انتہا ہو گئی. مطلب پولیس اسٹیشن کے باہر بھی اس گنڈے کاشی نے جو ہے وہ ان کو مارا پیٹا. جی، ایف آئی آر تو ان کی تبھی کٹے گی جب ان کی ایم ایل او رپورٹ آ جائے گی. تو جب تک پولیس کو چاہیے کہ ایف آئی آر کٹے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ ان کے گھر میں جو چھوٹے بچے ناسور ہو کر رہ چکے ہیں، ان کے بچیاں جو ہیں وہ کالج یونیورسٹیز جاتی ہیں ابھی، جیسے کہ انہوں نے بتایا، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سیف کیا جائے. ان کا کہنا یہ، اور مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لڑکے جو ہیں گلی میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں، گلی میں بیٹھ کے جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ہوٹنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں پر لڑکے جو ہیں وہ گلی میں بیٹھ کر بچیوں کو چھیڑ رہے ہیں؟ آخر کب تک ہماری بچیاں اس طرح کے ظلم کا شکار بنتی رہیں گی؟ جی، ہمارے ساتھ ان خاتون کے شوہر موجود ہیں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس کے چشمدید گواہ ہیں. پولیس ان کو اٹھا کر بھی اپنے ساتھ لے کر گئی، جبکہ ان کا وہاں جانا بنتا نہیں تھا بقول ان کے. تو میں ان سے ان کی زبانی ہی سنوں گی کہ وہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کیا یہ گھر میں موجود تھے یا یہ کہیں باہر تھے؟ ان کو فون کر کے بلایا گیا؟ کیا واقعہ تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میڈم، ہم اس وقت میں اپنے گھر میں موجود تھا.
اور میرے کو بچے نے آ کے بتایا کہ نانی اماں کو مار رہے ہیں گلی میں. تو میں جیسے گیا تو میری یہ بیوی جو ہے نا نیچے گرایا ہوا تھا اور اس کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا. کاشی نام وہ بدماش ہے اور اس کے ساتھ 3 لڑکے اور بھی تھے. وہ بھی مار رہے تھے اور اس کی مالدہ بھی مار رہی تھی. اس کے بال کھینچ کے اس کو اور اس کے لاتے مار کے. پھر ہم کمپلین کرنے کے لیے آئے تھانہ سول لائن میں. تو وہاں جب ہم پہنچے تو میرے کو تو پولیس والے ان کے کہنے پہ پکڑ کے لے آئے. انہوں نے 15 پہ فون کر کے میرے کو ہی پکڑوا دیا. اب اچھا اس عورت نے کیا کیا کہ میرے کو 15 والوں کو بلا کے میرے کو لے کے چلے گئے 15 والے. اور ان کے سامنے پولیس والوں کے سامنے جو ہے نا وہ میرے کو گالی بھی دے رہے تھے. تو وہ لڑکے نے پھر بھی اس کو وہاں اس ٹائم بھی مارا گلی میں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جب ہم اٹاری میدان تھانے پہنچے, تھانے کے اندر مارا ہے, تھانے کے گیٹ میں مارا ہے. ہم ادھر جو ہے نا اس کو بالوں سے گھسیٹا نیچے. تو اس کو میرے کو تو کیا پولیس والے وہاں پر موجود تھے اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, انہوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی؟ کوئی مدد نہیں کی. مطلب وہ بیچارے وہ ادھر جو ہے نا آلہ گلا مچا دیا انہوں نے, مار کے ستیہ ناش کر دیا میری بیوی کا. اس کو روڈ پہ اندر گھسیٹ دیا, اس کے کپڑے سارے پھاڑ دیے ادھر. تو مار پیٹ کر کے تو خود اپنے کو چوٹ لگا کے تو وہ چلی گئی MLO بنانے کے لیے. وہ عورت جو ہے اس کی والدہ جو ہے اس لڑکے کی. آپ نے اپنی بیوی کا کوئی MLO وغیرہ کچھ نہیں؟ بھائی میں نے ہمارا ادھر میرے کو بھیجا, یہ ہمارے پاس کاغذات ہیں. انہوں نے میرے کو اس کا علاج بھی کیا, وہاں اس کے ایکس رے وغیرہ بھی ہوئے. اور یہ جو ہے نا انہوں نے ہمارے کو دیے پیپر, یہ میرے پاس پڑے ہیں. یا ابھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو دکھا دیتے ہیں سب. تو نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ بلائیں گے ہم آپ کو یہ ساری پوری تفصیل سے دے دیں گے. انکل مجھے یہ بتائیے گا, یہ آپ اس ایریے میں کتنا سال ہو گیا آپ کو اس ایریے میں رہتے, اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ایریے میں پیش؟ میڈم میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ لڑکے نے خدا کی قسم کہہ کے کہتے ہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے, ہم سچ بتا رہے ہیں. اس نے ہر آدمی کو ستایا ہوا ہے اس لڑکے نے. اور اس کے ساتھ ہیں 10 لڑکے اور بھی ہیں جو لوفور لفنگے, جن کے پاس ٹی سرے عام لہراتے ہیں اور چرس بیچتے ہیں. چرس گلی میں ادھر ادھر چرس, بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے چرس. اور جو ہے نا ان کو پولیس والے خود سپلائی کرتے ہیں ادھر جا کے. یہ چرس جو ہے یہ چرس بیچنے کا, چرس کا بڑا ڈیلر ہے, یہ چرس بیچتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے نا اس کے ساتھ وہ بدماش ہیں, ان بدماشوں کو ساتھ لے کے یہ ایک دم یلغار کر سکتا ہے. کتنی وہاں پر ایک لیڈیز تھا بیچاری سرائکی ادھر رہنے کی, تو وہ بہت غریب انسان تھے. یہ اس کے اندر گھر کے اندر گھس کے اس کے ساتھ برائی کر کے وہ بیچارے کو ایسا ڈرایا کہ راتوں رات وہ بھاگ کے اپنے چلے گئے. پتہ نہیں کون سی جگہ کے رہنے والے تھے وہ. محلے سے کوئی بھی بچانے نہیں, سارے کے سارے دلے ہیں. میں یہ بولوں گا یہ محلے والے سارے جو ہے نا یہ ان کے اندر مطلب کسی غلط آدمی کی نشاندہی کرنا یا اس کے ساتھ دوسرے ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے گواہی دینا کہ اس کو قانون کی زد میں آئے, وہ ان کو پہلے ہی اتنا ڈرا دھمکا دیتے ہیں کہ وہ کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. یہ اس قسم کا وہاں ماحول بنا ہوا ہے. ہمارا خدا رہا ہمارے کو ان بدماشوں سے, ہم سب غریبوں کو, ہم تمام رہائشیوں کو جو ہے نا ان سے ہمارے کو جو ہے نا ان سے چھڑایا جائے. اب پولیس والے کے پاس جاتے ہیں اسی وقت یا رستے سے اس کو پکڑ کے تو اس کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں, رستے سے چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم کس کے پاس جائیں ہمارے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں نے رینجرز کے اپلیکیشن دیا, وہ بھی ابھی تک کوئی. رینجرز والوں سے کیا رسپانس ملا؟ ابھی تک کوئی میرے کو رسپانس نہیں ملا جی. آج ہی دیا میں نے 2 اپلیکیشن آج ہی دیے. اور ہمارے کو اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, کیونکہ ہم نے اطلاع کیا ہمارے تھانے کے اندر مارا تو اس کے اوپر ہم کیا کہ پھر میرے کو بند کیا ہوا اندر, میری بیوی کو میرے سامنے مار رہے ہیں. میں کہاں جاؤں, ہم کہاں انصاف کے لیے جائیں؟ میرے کو یہ تو بتاؤ ہم انصاف کہاں سے مانگے, کس طرف جائیں ہم انصاف کے لیے؟ بدماشوں کی یہ ملک بدماشوں کا ہے. یہ بدماشی لاتے جاتے ہیں ہر غریب کو, ہر مسکین کو, جس کی کوئی لڑکی جس کی خوبصورت ہے اس کو اس کی عزت خراب کرتے ہیں بے غیرت کے بچے. اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے. تو جاتے ہیں بس ادھر جاتے ہیں, ادھر سے پکڑ لیا, کوئی کمپلین کرو, وہ رستے میں مار پھر اس کو واپس جا کے مارتا میرا دروازہ توڑ دیا. ہم اسے تھانے میں پڑے, یہ تھانے سے واپس گئے مار کے اس کو, تو یہ واپس چلے گئے. اور پولیس کا حق بنتا تھا ان کو گرفتار کرنا, کیونکہ تھانے کے اندر ایک کیس ہے, یہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے اس کے اوپر. یہ جو ہے نا انسداد دہشت گردی کا کیس بنتا ہے. اب تھانے کے اندر ہم آئے, ہم کہاں جائیں پناہ کے؟ ہم اپنی کمپلین, ہم اپنا کیس رجسٹر کرنے کے لیے آئے تو ادھر ہی مارنا شروع ہو گئے تھانے کے اندر ہمارے کو.
اب ہم کہاں جائیں؟ ہم پولیس والوں کے سامنے مار رہے ہیں. ہم اپنی شکایت لے کے اچھا وہاں بھی ہمارے کو پولیس والوں کے سامنے ہمارے کو گالیاں بھی دے رہا ہے, مار بھی رہا ہے, تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب ہم کہاں جائیں؟ میرے کو یہ تو ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار تھا. میں نے بولا ہمارے کو اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے, ہم بس ہم بیزار ہیں اس زندگی سے. یہ جہاں کوئی انصاف کا بات نہیں ہے, کوئی انصاف والا ادارہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. ہمارے کو یا ہماری فیملی کو کچھ ہوگا تو یہ سول لائن تھانہ ذمہ دار ہے, کیونکہ ہم نے رجسٹر کیا ہوا اس کے پاس. ہم ان کے پاس کمپلین کرنے کے لیے گئے. ہمارے کو ہم ہاتھ جوڑ کے آئے ہیں کہ بابا ہماری جان چھڑاؤ, اس ظالموں سے ہماری جان چھڑاؤ. ہمیں ایسے ہاتھ جوڑے, ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم خدا کی قسم ہم کسی کے گھر میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی گھر ابھی جو ہے نا 10 آدمی وہ لے کے موٹر سائیکلوں پہ ریوالور ایسے لہراتا ہوا, وہ ہمارے ادھر جدھر ہم بیٹھا ہوا ہے, بولا اس کو بولا ہے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں, اس کو بولا تیری ماں کیسا کرے اور تم نے اس کو پناہ دیا ہوا ہے تو ہم تمہارے کو نہیں چھوڑے گا. وہ اپنا پریشان ہوا, وہ بولا بابا آپ جاؤ ہمارے گھر چھوڑو, ہم جا رہے. اب ہم کہاں جائیں؟ اب نیچے گھر جاتے ہیں, گھر سارا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اور ابھی سول کپڑوں میں ہمارے ساتھ بھیجو نا, آدمی کو وردی میں نہیں ہو, سول کپڑوں میں بھیجو, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ ہمارے ساتھ چلو, ابھی چلو. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میں بتاتا ہوں, ان کے پاس ریوالور اور لوڈ پکڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ہم اس کو گولیاں مارے گا, ہم اس کو نہیں چھوڑے گا. انہوں نے ہمارے ساتھ کمپلین کیوں کیا ہمارا جا کے؟ جی آپ نے دونوں میاں بیوی کی گفتگو سنی کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ظلم کی انتہا ہوئی. ان کے کپڑے, مطلب ایک خاتون کے کپڑے بیچ روڈ پہ, وہ بھی پولیس اسٹیشن کے باہر اگر پھاڑ دیے جائیں تو میں یہ کہوں گی کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ اور اذیت دہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ پولیس ہماری تحفظ کے لیے ہوتی ہے, نہ کہ اس طرح کے واقعات کو مجرم کا ساتھ دینے کے لیے ہوتی ہے. ان کا کہنا مزید یہ بھی ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار سول لائن تھانہ ہوگا. باقی فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. آخر کب جاگے گی ہماری عوام اور کب ہمارے حکمران جاگیں گے کہ اس طرح کے ظلم کی انتہا کب ختم ہوگی. کیمرہ مین آصف کے ساتھ ثنا خان, CNBC سٹی نیوز, کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.